السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ رسول اللہ کی کچھ حدیثیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنیٰ شک تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹنا اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابی طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب ہے سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کیا جائے تو نفع اور ثواب اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی وقت اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ انہوں نے اسی طرح 3 بار اس بات کو ریپیٹ کیا، تو ہر بار رسول اللہ کا جواب یہی تھا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ لاسٹ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے علمگر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ علمگر عربی زبان کا خاص محاورہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ پورے دین و توحید پر ایمان لانا اور اس کو اختیار کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور وہ ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو وہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ نے اس کا جواب نہ دیا، انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ کلمہ ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔